وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ ہود آیت نمبر 15 اور 16۔ سامعین اکرام، آج کے سبق کے 3 موضوعات اہم ہیں۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ کیا طالب دنیا دنیاوی فوائد سے محروم رہے گا؟ دوسرا، کیا طالب دنیا آخرت میں جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ تیسرا، طالب دنیا کی کسی نیکی کا میزان میں کوئی وزن ہوگا؟ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ بھلا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اور اس سے آپ کا سینہ اطہر تنگ ہونے لگے، اس خیال سے کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ اے رسول معظم، آپ تو صرف ڈر سنانے والے ہیں، کسی کو دنیاوی لالچ یا سزا دینے والے نہیں، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ کیا کفار یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے؟ فرما دیجئے تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنی مدد کے لیے جسے بھی بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔
اے مسلمانوں، سو اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو یقین رکھو کہ قرآن فقط اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس کیا اب تم اسلام پر ثابت قدم رہو گے؟ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 15 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ من کانا، جو ہے، یریدو، خواہش مند، ارادت مند، چاہتا ہے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور اس کی زیب و زینت، نوف الیہم، نوف پورا پورا ہم دے دیں گے ان کو، نوف دے دیں گے پورا، الیہم ان کو، اعمالہم ان کے اعمال کے نتائج، فیہا اس میں، وہم فیہا لا یبخسون اور ان کو کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لیس لہم نہیں ہے ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، الا النار مگر آگ، وحبط اور ضبط ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ما صنعوا جو کچھ انہوں نے کیا، فیہا اس دنیا میں، وباطل اور خراب ہو جائے گا، ما کانوا یعملون جو انہوں نے کمایا تھا۔ اللہ، سامعین کرام، سورہ ہود ہے اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، یعنی انسان کو اس کی کامیابی کے لیے دعوت ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی مت کرو، اللہ تعبدو، کسی کی بندگی نہ کرو، اللہ ہی کو معبود و مقصود بنا لو اور اسی کے راستے پر چلو اور اسی کی طرف رجوع کر لو۔ اس کے لیے مختلف دلائل دیے گئے ہیں اور دیے جا رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک بہت بنیادی بات ہے، سامعین اکرام، تھوڑے سے کانوں میں سے ڈاٹ نکال لیں اگر کچھ رکھا ہوا ہے تاکہ آواز صحیح سنائی دے۔ اللہ تعالیٰ، میں پہلے اپنے الفاظ میں یہ مضمون تھوڑا سا بیان کر دوں۔ دیکھیں، دنیا میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایک دنیا کے خواہش مند اور ایک آخرت کی کامیابی کے خواہش مند۔ اگرچہ آخرت کی کامیابی کے خواہش مند تھوڑے ہیں اور دنیا کی زیب و زینت کے خواہاں اور دنیاوی مال و متاع کے خواہاں لوگ زیادہ ہیں۔ اور سامعین اکرام، ایک وجہ اس کی بنیادی ایک وجہ ہے کہ انسان عقل سے کام نہیں لیتا، اور آخرت جو چیز نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں تو سوچ سمجھ کرتا ہے، لیکن جو چیز نظر نہیں آ رہی تو اس کے بارے میں یہ سوچتا سمجھنا کم ہے، بلکہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک دھوکہ اگر لگ جائے انسان کو بنیادی طور پہ، سامعین اکرام، دنیا ظاہر کا دھوکہ اسے کہتے ہیں، ظاہر کا دھوکہ لگ جائے اور ظاہر کو یہ اصل حقیقت سمجھ لے، تو پھر جو سارے اس کے کام ہیں وہ ایک دھوکے پہ مرتب ہوتے ہیں، یعنی دھوکے میں پڑ گیا اور دھوکے کے لیے کام کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال دے کے کوشش کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ وہ یہ ہے کہ ایک جگہ یہ مکان بنا رہا ہے، ایک جگہ یہ مکان بنا رہا ہے اور وہاں یہ خیال کرتا ہے یا اس کو ایک دھوکہ یہ لگ گیا ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ نشیب میں ہے، زمین نشیب میں ہے اور یہاں پانی آتا ہے اور بہت زیادہ پانی آتا ہے برسات کے دنوں میں۔
حالانکہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ جگہ جو ہے وہ اوپر ہے اور کافی اوپر ہے، لیکن اس سے بچاؤ کے لیے یہ مکان میں جو تبدیلیاں اب کر رہا ہے، یعنی نقشے میں ایک اس کی بیسمنٹ بھی تھی، اب اس نے بیسمنٹ بنانا کا خیال ترک کر دیا ہے، کیونکہ یہ کہتا ہے اگر بارش ہو گئی، پانی آ گیا تو سارا بیسمنٹ میں چلا جائے۔ بیسمنٹ جو ہے اس نے ترک کر دی بنانی، جبکہ ایک پورا ایک انڈر گراؤنڈ اس میں وہ تھا، ہال تھا اور جو کچھ بھی تھا، تو وہ ایک دھوکہ لگ گیا، مثال کے طور پہ دھوکہ لگ گیا۔ یہ ایک میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ اب وہ دھوکے کی بنیاد پہ اس نے اصل جو منصوبہ تھا، نقشہ تھا، اس کو ترک کر دیا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں ہمیں رہنا نہیں ہے، اور انسان، دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ عارضی فائدہ ہے، جو کچھ بھی ہے۔ آپ مال کما لیتے ہیں مثال کے طور پہ دنیا میں، اور اولاد ہوتی ہے آپ کی، بچے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، آپ کے ارد گرد پورا خاندان ہوتا ہے، آپ اس میں رہتے ہیں اور اس کو حقیقت سمجھتے ہیں، پیسوں کو اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں، اولاد کو اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں۔ پھر آپ نے جگہ بجگہ دنیا کو حقیقت سمجھتے ہوئے آپ نے جگہ بجگہ، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ جہاں کوئی چانس آتا ہے مکان خرید لیتے ہیں، بنگلہ خرید لیتے ہیں، کوٹھی خرید لیتے ہیں، پھر ادھر ادھر ساری آپ خریداریاں کرتے کہ یہ میرے کام آئے گا اور یہ میرے ایسٹس ہیں، حالانکہ موت کے وقت وہ سب کچھ آپ سے چلا جائے گا اور پھر کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے سامعین اکرام۔ ساری زندگی انسان ظاہر کے لیے تگ و دو کرتا رہتا ہے، آخر میں آپ دیکھیں نا، آپ نے کسی ایسے بوڑھوں کو دیکھا ہوگا جو مثال کے طور پہ ماضی میں خاصے اچھی حالت میں تھے، جسمانی حالت بھی تھی اور وہ بھی تھے، صاحب مال تھے، صاحب اولاد تھے، لیکن اولاد ایک ایک کر کے ایک امریکہ چلا گیا، ایک لندن چلا گیا، ایک دبئی میں اس نے ایک پلازا بنا لیا، لندن میں شاپنگ مال بنا لیا، ایک نے امریکہ میں، سب اولاد جو تھی ادھر ادھر وہ ہو گئی، چلی گئی۔ اب یہ دونوں میاں بیوی ہیں اور اس کی بیوی بھی چلی گئی، یعنی مر گئی مثال کے طور پہ۔ اب یہ اکیلا رہ گیا، بیٹے اپنے اپنے کما رہے ہیں، یہ اکیلا رہ گیا، اور یہ بڑھاپا، بیماریاں لگ گئیں، بڑھاپا آ گیا، اب اس کی خدمت کے لیے بھی کوئی نہیں ہے، نہ اس کی دیکھ بھال کے لیے کوئی ہے، یہ یا تو اولڈ ہوم میں جائے گا یا یہیں ایک نرس رکھ کے اپنی جان دے دے گا۔ تو یہ بات یہ ہے کہ سامعین کرام، ظاہر کا دھوکہ اگر ہمیں لگ گیا نا تو پھر یہ بہت سی خراب، یہ تو میں نے چھوٹی سی مثالیں دی اپنی آپ سے بنا کے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر انسان کو ظاہر کا دھوکہ لگ جائے تو یعنی دھوکہ کیا مطلب، اس کو اصل سمجھ بیٹھے، پھر ساری کوششیں اس کے لیے، اس کی ظاہر کے لیے ہوتی ہیں، پھر نیت جو ہے دنیا میں اس کی دنیا ہی ہوتی ہے، اور یہ ایک انتہائی خطرناک سٹیج ہے کہ اگر انسان ظاہر کو اصل سمجھ لے، حقیقت سمجھ لے، پھر تو یہ ساری تگ و دو دنیا کے لیے کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو اعمال کے حساب سے سب سے نقصان میں جانے والا انسان قرار دیا ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا۔ بہرحال جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک حقیقت ہے، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ باطن حقیقت ہے انسان تمہاری، تم حقیقت میں باطن، تمہاری حقیقت بھی باطن ہے، اور جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ تو ظاہر ہے، اور اس کا باطن جو ہے وہ اللہ ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ایک عارضی چیز ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود بنا لے، آخرت کی کامیابی کے لیے یہ ارادہ کر لے، دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کرے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے دنیا کی زندگی کو چاہا، اس کو اصل سمجھ کے اسی کے لیے یہ کوشش کرتا رہا، اور اس کی زیب و زینت کو اس کو اچھی لگ گئی کہ بھئی مال بھی ہونا چاہیے، اولاد اور گھر ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، اور نوکر چاکر، یہ سب کچھ ہونے چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر کوئی دنیا کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نوفی الیہم اعمالہم فیہا، میں
اس کی جو نصیب میں دنیا ہے اس میں سے کچھ کمی نہیں کروں گا۔ اگر اس نے مجھے بھلا دیا مثال کے طور پہ، تو نتیجتاً تو یہ اپنی حقیقت کو بھول جائے گا۔ اب رہ جائے گی دنیا۔ دنیا تو جو میں نے اس کو لکھ دی ہے، جس کے لیے لکھی ہے اور جتنی لکھ دی ہے اس سے میں کمی نہیں کروں گا۔ اگر بہت زیادہ دنیا دوں گا میں اسے، اس میں کمی نہیں کروں گا۔ لیکن اب یہ جب آخرت میں میرے پاس آئے گا، ثم الینا مرجعکم، پھر میرے پاس واپس تو آنا ہے، تو پھر وہاں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے آخرت کی نیت ہی نہیں کی، دنیا ہی کے لیے ساری زندگی بتا دی۔ اور سامعین کرام، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیا کے لیے ہی، دنیا کو حقیقت سمجھ کے، اور دنیا جو آنے والا دنیا کا اس کا وہ ہے جو دور ہے، اس کو اس نے اپنا مستقبل قرار دے دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ مستقبل کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ عام، کہ بھئی ایک لڑکے نے شادی کر لی، پھر وہ اولاد ہو رہی ہے، اب وہ مستقبل کی سوچ رہے ہیں کہ بھئی 3 بچے ہو گئے، گھر ان کا ایک ہی کمرے کا ہے، اب یہ کہیں گے بھئی ہم مستقبل میں کیا کریں گے، بچوں کو کہاں رہیں گے؟ تو وہ تو گھر کی جو فکر ہے وہ تو ٹھیک ہے، اپنی جگہ فکر کرنی چاہیے، اسباب استعمال کرنے چاہیے، لیکن دنیا کو اگر آپ نے مستقبل قرار دے دیا، یہ انتہائی بے وقوفی کی بات ہے، بے وقوفی کی بات ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جو کل ہے ہمارا وہ آخرت ہے، اور یہ قرآن کا میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے یہ کہ تم میں سے ایک یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھجوا رہے ہیں۔ غد کے الفاظ ہیں کہ تم کل کے لیے کیا بھجوا رہے ہو۔ ولتنظر نفس، چاہیے یہ کہ دیکھے تم میں سے کہ وہ ما قدمت لغد، وہ کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے، واتقوا اللہ، پھر تقوی اختیار کرو۔ تو اب دیکھیں، میں آپ کو ایک ٹیسٹ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ یعنی آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ آخرت کے لیے جی رہے ہیں، تو آپ ایک ٹیسٹ کر لیں اپنے خیالات کا، اپنے ارادوں کا، کہ مستقبل آپ دنیا کو اپنا سمجھتے ہیں، اپنا مستقبل دنیا میں خیال کرتے ہیں، یا آخرت میں آپ اپنا مستقبل دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ٹیسٹ ہے تھوڑا سا، یعنی ہر انسان اپنا حساب کر سکتا ہے، احتساب کر سکتا ہے کہ بھئی میرے خیالات جو ہیں وہ کوششیں، اور ساری کوششیں وہ دنیا کے مستقبل کے لیے ہیں کہ آخرت کے لیے، اور دنیا کو میں مستقبل سمجھتا ہوں کہ نہیں آخرت کو سمجھتا ہوں، اور دنیا کو آج سمجھتا ہوں۔ تو اس سے ہر انسان ذرا اپنا پتہ چلا لے گا، ذہنی اس کا نا یقین کا پتہ چلا لے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسے لوگ جب آئیں گے آخرت میں، تو ان کے لیے تو وہاں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بات یہ ہے سامعین کرام، تھوڑی سی اگر آپ ان آیات پہ غور کریں، تدبر کریں اور غور کریں، اس میں دیکھیں، اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں مذہب یا دین کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ مومن، کافر، مشرک، اہل کتاب، صابئی، مجوسی، ہندو، سکھ، عیسائی، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اکثر میں آپ کو کہتا رہتا ہوں نا، آپ ذرا بعض اوقات یہ ہے کہ بات کہی جاتی ہے لیکن غور اس پہ بعد میں ہوتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ لفظی کلامی کچھ چیز نہیں ہے، اصل چیز جو ہے وہ یقین ہے، اور اصل چیز جو ہے وہ اس یقین کے مطابق جو ہم عمل کرتے ہیں وہ ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ اصل جو فیصلہ ہے وہ آپ کی روش پہ ہوگا۔ اور یہ دیکھیں، قرآن کی بات نہیں ہے، یہ حدیث کی بات ہے، حدیث کی بھی بات ہے۔ یعنی یہاں تو یہ اس جگہ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہ قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ یعنی ایسی بات اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے بات کی ہے مختلف الفاظ میں، لیکن وہاں بھی دین کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بیان کروں کہ
بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی، بلا بلکہ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو قبول کر لیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ مخلص بھی ہے اس میں، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے لیے اجر ہے۔ تو اس قسم کی بہت سی آیات ہیں۔ سامعین اکرام، ایک بات جو ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، پکا مسلمان سمجھتے ہیں، اور خیال ہمارا یہ ہے کہ جو چاہو کرو، اور چاہے نماز نہ پڑھو، چاہے روزہ نہ رکھو، اللہ تعالیٰ کو اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور چاہے حج کرو یا نہ کرو، چاہے زکوٰۃ دو یا نہ دو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، تم اپنے کسی کو دکھ نہ دو۔ بہت سے لوگ ایسے، کسی کو دکھ نہ دو، کسی کا مال نہ دباؤ، اور ہمدردی کرو، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرو، تو کوئی بات نہیں، تم جنت میں جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حقوق اللہ جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حقوق العباد کا خیال رکھو۔ بہرحال یہ مختلف مفروضے ہیں جس کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہاں جو میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، یہاں ایک روش کا ذکر ہے سامعین کرام، اس آیت میں ایک روش، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا۔ اب دیکھیں اس میں ایمان کا نہ تذکرہ ہے، نہ ایمان کا تذکرہ ہے، نہ عمل صالح کا تذکرہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، اور لیکن دوزخ کی بات ہو رہی ہے۔ ایک عمل ہے، ایک روش ہے، ایک ارادہ ہے، اس کے نتیجے میں دوزخ ملے گی، اور وہ یعنی جو ایسا ارادہ کر لے تو ان کو دوزخ جانا پڑے گا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دوسرا اس میں مزے کا نقطہ، اگر آپ ٹیکسٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنا بھی چاہیے آپ کو، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حبطہ ضبط ہو جائے گا، ما صنعوا جو انہوں نے دنیا میں کیا تھا، صنعت کاریگری، وباطل اور باطل ہو جائے گا، ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے، جو کچھ کمایا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا آپ تدبر کریں، حبط ما صنعوا وباطل ما کانوا یعملون، یہ وہ اچھے اعمال ہیں جو یہ بزعم خود نیک اعمال کرتا تھا۔ کسی کو آپریشن کی ضرورت تھی، کسی غریب کو، اس کو پیسے دے دیے۔ نیت کیا تھی؟ یرید الحیات الدنیا وزینتہا، بس یہ سامعین کرام نوٹ کر لیں، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، نیت دنیا میں رہنے کی دنیا تھی۔ اب یہ ہمدرد بھی تھا، نرم دل بھی تھا، ہمدرد بھی تھا، جس کو ضرورت ہوتی تو وہ مسلمان بھی تھا کلمہ بھی پڑھا ہوا تھا، روایتی کلمہ پڑھا ہوا تھا، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، 5 وقت کی نمازیں، روزے، سخت گرمی میں روزے بھی رکھے ہیں، حج ہر سال حج کو جاتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ نیت دنیا ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ اصل جو چیز ہے وہ ایک روش ہے، ایک آپ کا ایک بنیادی لیونگ طرز زندگی ہے، ایک طرز زندگی ہے، یا آپ کا ارادہ زندگی ہے، یا ارادے کا ذکر۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کو جس نے چاہا، یریدو چاہا، حیات دنیا اور زینت، یعنی اس کا مطلب آخرت، اس نے اس کے ٹائم ٹیبل سے آخرت، یا آخرت کے لیے زندگی گزارنا، یا اس کے لیے کوشش کرنا، یہ اس کے روٹین میں نہیں تھا، یہ ارادہ ہی نہیں تھا، یعنی آخرت پہ اس کا ایمان نہیں تھا۔ الفاظ ہی ہیں، آخرت پہ اس کا ایمان حقیقی نہیں تھا، زبان سے تھا لیکن حقیقی نہیں تھا۔ دیکھیں میں ملا رہا ہوں دونوں کو، کافر کو عملاً، ایک کافر قولاً ہے اور ایک کافر عملاً ہے۔ تو بہت سے لوگ مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، مومنوں میں سے یعنی ما یؤمنو، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایمان لانے کے باوجود شرک میں مبتلا ہے، الا وہم بہ مشرک،
اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے. یہ بات نوٹ کر لیں. یہ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس، اس میں تفصیل ہے، لیکن یہ ہے کہ میں زیادہ نہیں، اختصار سے کام لے رہا ہوں. یہاں ارادہ کر لیا ایک انسان نے، کیا مطلب؟ آخرت کو بھول گیا. یہ اب یہ نرم دل بھی ہے، رقیق القلب بھی ہے، اور کہیں بیواؤں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کے ہاتھ پہ سر بھی پھیرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روایتی مسلمان ہے، طالب دنیا کا ہے، دنیا کا لالچی ہے اور حریص ہے، ساتھ ہی نرم دل بھی ہے. 100 بچوں کو اس نے اسکول میں بھی ڈالا ہوا ہے کہ بھائی پڑھو، میری طرف سے پڑھو، اور یتیموں بیواؤں کی جو ہے وہ ماہواری مقرر کر رکھے ہیں مثال کے طور پہ، پھر نمازیں بھی پڑھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبط ما صنعوا، جو یہ کر رہا ہے یہ ضائع ہو جائے گا. اس کی نیت نہیں ہے آخرت کی، اس کے کاموں میں للہیت نہیں ہے. یہ زندگی کو دنیا کے لیے گزار رہا ہے، حیات دنیا اس کا ارادہ ہے، اور اس کی زیب و زینت کو یہ اس کی اچھی لگتی ہے، اس پہ یہ لٹو ہو گیا ہے، اور آخر اللہ کو یہ بھلا دیا اس نے. یہ سارے جو الفاظ ہیں نا، میں قرآن سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اللہ کو بھلا کے دنیا کے لیے جی رہا ہے. اب جو مرضی آئے کرے، چاہے اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن یہ آخری الفاظ ہیں، حبط ما صنعوا. حبط کہتے ہیں ضبط کرنے کو، حبط اعمال. جو کر رہے ہیں باطل اور خراب ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. ما کانوا یعملون، جو انہوں نے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں. بہرحال یہ مضمون ہے. اب میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفِ الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا يعملون. سامعین کرام، ترجمہ سنا دیجیے. من کانا، جو ہے، یرید الحیات الدنیا، جو شخص چاہتا ہے دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور اس کی آرائش، یعنی اسی کا طالب ہے. نوفِ الیہم اعمالہم فیہا، نوفِ پورا پورا دے دیں گے ہم اس کا حصہ. نوفِ الیہم اعمالہم، ان کے اعمال جو ہیں، یعنی جو یہ عمل کر رہے ہیں، تو اس کا بدلہ ہم اس کو دے دیں گے دنیا میں. وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. یعنی جو اس کا مقسوم ہے، جو اس کی تقدیر ہے، وہ اس کو میں پورا پورا دوں گا. اور ہیں ایسے لوگ بہت سے، آپ دیکھیں ارب پتی ہیں، ان کو ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے ہیں بظاہر، اور مال و دولت میں مطلب وہ ہے. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لیس لہم فی الآخرۃ، نہیں ہے ان کا حصہ آخرت میں،
الا النار، آگ، مگر آگ، وحبط ما صنعوا، جو انہوں نے دنیا میں کیا تھا یعنی جو نیک اعمال وہ ضبط ہو جائیں گے، حبط ضبط ہو جائیں گے، ما صنعوا جو انہوں نے کیا، وباطل اور برباد ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، ما کانوا یعملون جو عمل وہ کرتے تھے۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفِ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ Whoever desires the worldly life and its glitter, we will fully recompense them for their deeds therein, and therein they will not be defrauded. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ These, they will have nothing but the fire in the hereafter, their deeds are in vain therein, and their works are null۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔